اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک پڑھا ہے۔ قرآن کی آیت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں تقریباً ایک ہی بات کہی گئی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی مطالبہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں جس کو آدمی اپنی سمجھتا ہے یا اپنی کہتا ہے، جیسے میری ماں، میری بیوی، میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا باپ، میرا بھائی، میرا مکان، میری دکان، میری جائیداد، میرا پیسہ، میری گاڑی۔ تو جب آدمی کسی چیز کو اپنا کہتا اور اپنا سمجھتا ہے تو اس سے ایک قسم کا لگاؤ اور اس سے ایک قسم کی محبت ہوتی ہے۔ اور مراتب کے اعتبار سے محبت بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ ماں باپ سے محبت، اولاد سے محبت، بیوی سے محبت، استاد سے محبت، جائیدادوں سے محبت، چیزوں سے محبت۔ اس محبت سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے۔ کسی کو کم محبت ہے، کسی کو زیادہ محبت ہے، لیکن محبت ضرور ہے۔ اسی محبت کی وجہ سے ان چیزوں پر اگر کوئی آنچ آ جائے یا کوئی اس کو نقصان پہنچانا چاہے یا کوئی اس کو ہم سے چھین لینا چاہے یا ان چیزوں کو یا ان اشخاص کو جن سے ہمیں محبت ہے کوئی تکلیف پہنچائے
فطری طور پر ایک قسم کی آگ ہمارے دل میں اٹھتی ہے کہ فلاں نے میری ماں کو ایسا کہا، چاہے کہنے والا وہ ماں کا سگا بھائی کیوں نہ ہو، ہمیں ناراضگی ہوتی ہے۔ اگر ہمارے چچا نے ہمارے باپ کو کچھ برا بھلا کہا ہو تو تب بھی ہمیں چچا سے ناراضگی ہوتی ہے کہ آپ نے ہمارے باپ کو بے آبرو کیا یا تکلیف پہنچائی۔ اگر کوئی ہماری زمین یا جائیداد پر یا اس کے کسی حصے کو ہم سے لینا چاہتا ہو تو ہم ایک بالش دینے کے لیے تیار نہیں اور اسے چھیننے دینے کے لیے آمادہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان چیزوں سے ہمیں محبت ہے، ماں سے، باپ سے، بہن سے، بھائی سے، بیوی سے، بچوں سے، زمین سے، دکان سے، مکان سے۔ یہ محبت دنیا میں ہر آدمی کو اپنی چیز سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں جن سے تمہیں محبت ہے، یہ ساری محبت کو تمہیں ایک طرف رکھنا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، آپ سے والہانہ عشق، آپ سے والہانہ تعلق ہر اس چیز سے زیادہ ہونا ہے جو تمہاری اپنی ہے۔ جتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں، چاہے وہ رشتہ داروں کی محبت ہو، چیزوں کی محبت ہو، جائیدادوں کی محبت ہو، جتنی چیزوں سے ہمیں محبت ہے اور جس درجے میں محبت ہے، یہ ساری ایک طرف ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم اس وقت تک سچے مسلمان نہیں بن سکتے، سچے مسلمان نہیں ہو سکتے، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تمہارے اپنوں سے زیادہ محبت، تمہارے اپنوں سے زیادہ چاہت جب تک تمہیں مجھ سے نہیں ہو جاتی، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ ہر چیز کی محبت پر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت غالب ہونا چاہیے۔ جس چیز سے ہمیں محبت ہے اس سے زیادہ محبت اللہ کے نبی سے ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب تک ایسا نہیں ہوگا تو یاد رکھو تم ایک سچے مسلمان نہیں ہیں، تم سچے مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ تم سچے مومن جب بنو گے، ہر چیز کی محبت سے زیادہ تمہیں جب تک مجھ سے محبت نہیں ہو جاتی، اللہ سے محبت نہیں ہو جاتی، اس وقت تک تم مومن نہیں ہے۔ ہمیں اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھنا چاہیے، کیا واقعتاً ہر چیز سے زیادہ محبت ہمیں اپنے نبی سے ہے؟ ہر چیز سے زیادہ عشق ہمیں اپنے نبی سے ہے؟
کیا واقعتاً ہم لوگ اپنے نبی کی محبت میں، اپنے نبی کی چاہت میں، اپنے نبی کے عشق میں ہر چیز قربان کر سکتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں الفاظ جو بولے جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے حقیقت۔ الفاظ تو بہت بولے جا سکتے ہیں اور ہم بولتے ہیں، لیکن واقعتاً کیا ان الفاظ کو جب عملی شکل دینا ہو تو کیا ہم دے پائیں گے؟ واقعی یہ قربانی ہم دے سکیں گے اپنے نبی کے لیے؟ جیسی قربانیاں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دی تھی۔ ہر چیز کی محبت کو انہوں نے دوسرے درجے میں رکھا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ہر محبت پر غالب کر دیا تھا۔ اور جب تک یہ کیفیت ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوگی، اللہ بھی فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی بھی فرما رہے ہیں، تم مومن نہیں ہیں۔ دوسری بات، آدمی کو جس چیز سے یا جس شخص سے جتنی محبت ہوتی ہے، اگر کوئی اسے کوئی اذیت پہنچائے، اسے کوئی تکلیف پہنچائے، یا کوئی اس کی توہین کرے، تو یقینی طور پر آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، کہ جس سے بھی آدمی کو محبت ہوتی ہے، اگر کوئی اس کی توہین کرے یا تذلیل کرے یا بے ادبی کرے یا گستاخی کرے، تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے، چاہے باپ کو پہنچے تکلیف، ماں کو پہنچے تکلیف، بیوی کو کوئی بے آبرو کرے، بیٹی کو کوئی بے عزت کرے، تو آدمی مچل جاتا ہے اپنی جگہ پر، کہ میرے باپ کو یا میری ماں کو یا میری بیوی کو یا میری اولاد کو کوئی بے آبرو کرنے کی کوشش کرے یا ان کو اذیت یا تکلیف پہنچائے، تو فطری طور پر ایک تکلیف ہمارے دلوں میں ہوتی ہے، چاہے وہ تکلیف پہنچانے والا ہمارا اپنا سگا بھائی کیوں نہ ہو۔ آدمی لڑ پڑتا ہے، چاہے وہ بھائی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، کہ تم نے ماں باپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ بھائیوں سے آدمی بھڑ جاتا ہے اس بات کو لے کر کہ تم نے بہن کو کیوں تکلیف پہنچائی۔ آدمی اپنے بیٹے پر ناراض ہو جاتا ہے جب کوئی بیٹا ہماری کسی بیٹی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ کیوں؟ یہ محبت کے تقاضے ہیں، یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارے اپنوں کو پہنچنے والی پوری تکلیف ایک طرف ہے، پوری تکلیف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ادنا درجے کی بے ادبی، ادنا درجے کی گستاخی، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں انتہا سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من سب نبیا فاقتلوہ، اگر کوئی نبی کو گالی دے، اگر کوئی نبی کی بے ادبی کرے، ایک ہوتا ہے نبی کو ماننا یا نہ ماننا، کسی کے ماننے نہ ماننے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کہ ہمارے نبی کو کوئی نبی مانتا ہے نہیں مانتا ہے، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ نبی کی شان اقدس میں بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا، آپ کی توہین کرنا،
ایک ہوتا ہے نہ ماننا، نہ مانے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی کی شان میں بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا، بدتمیزی کرنا، یہ قابل برداشت نہیں ہو سکتا، اور جو برداشت کرے وہ مومن بھی نہیں ہو سکتا، جو برداشت کرے وہ مومن بھی نہیں ہو سکتا، اس کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی موجود نہیں ہے اگر کوئی نبی کی بے ادبی اور گستاخی کو برداشت کر لے، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنا بڑا نمازی ہو، چاہے وہ کتنا بڑا عبادت گزار ہو، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا اگر اس کے دل پہ چوٹ نہ لگی ہو اپنے نبی کی بے ادبی پر، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب آپ کی ذات کو جن لوگوں نے اذیت پہنچایا، اللہ کے رسول نے انہیں معاف کر دیا۔ ایک ہوتا ہے ذات رسول کو تکلیف پہنچانا، ایک ہوتا ہے منصب نبوت کو داغدار کرنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تکلیف پہنچایا، آپ نے انہیں معاف کر دیا، کبھی ان سے انتقام نہیں لیا، کبھی ان سے بدلہ نہیں لیا۔ لیکن جنہوں نے منصب نبوت کی توہین کی، منصب رسالت کی توہین کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں نہیں معاف کیا، انہیں نہیں معاف کیا۔ دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ فتح مکہ کا موقع ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مکۃ المکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں۔ صحابہ میں ایک جوش تھا، کیوں؟ مکے سے نکالے گئے تھے، مکے میں ستائے گئے تھے، مکے میں رلائے گئے تھے، اپنوں سے جدا کیے گئے تھے۔ کون سا ظلم ایسا تھا جو انہوں نے مکے کی سرزمین پر صحابہ اکرام پر نہیں کیا تھا؟ ظلم کے پہاڑ انہوں نے توڑے تھے۔ پھر ایک وقت آیا، اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ اکرام کو فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ اکرام ہیں۔ بعض صحابہ اکرام کی جانب سے یہ آوازیں اللہ کے نبی تک پہنچی کہ صحابہ فرما رہے تھے، آج بدلے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے۔ اور مکے والے بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ آج تو اینٹ سے اینٹ بجا دیا جائے گا، ان کا تصور بھی یہی تھا۔ اور بعض صحابہ کرام کی زبانوں سے یہ جملے نکلے کہ آج تو بدلے کا دن ہے، آج حساب چکتا کرنا ہے کہ جو ظلم ہمارے اوپر ڈھایا گیا، جو تکلیفیں ہمیں پہنچائی گئی، آج ہم اس کا انتقام لیں گے۔ قرآن کریم کہتا ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ فاتحین فاتح کی حیثیت سے جب داخل ہوتے ہیں، ان الملوک بادشاہ جب کسی علاقے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ افسدوها، فساد مچاتے ہیں، خون خرابہ کرتے ہیں، لوگوں کی عزتیں لوٹتے ہیں، لوگوں کے مال لوٹتے ہیں۔ یہ مزاج بادشاہوں کا ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں یہ آواز پہنچی کہ بعض صحابہ یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ آج انتقام کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، رسول خدا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج معافی کا دن ہے، آج انتقام کا دن نہیں ہے، آج معاف کر دینے کا دن ہے۔
دنیا کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتانا چاہ رہے تھے کہ ایک نبی جب فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، ایک بادشاہ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے، درگزر کرنے کا دن ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اسے امن ہے، جو گھر میں اپنے دروازے بند کر کے بیٹھ جائے اسے امن ہے، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اسے امن ہے۔ امن کا اعلان اللہ کے نبی نے فرمایا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نام لے کر فرمایا کہ اگر یہ لوگ تمہیں مکۃ المکرمہ کی کسی گلی میں مل جائیں یا پھر تمہیں یہ بیت اللہ میں ملے، مسجد حرام میں ملے، مطاف میں ملے، یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ کعبے کے پردے کو چمٹے ہوئے ملے، کعبۃ اللہ کے پردے کو چمٹ کر ملے، کعبۃ اللہ سے لپٹے ہوئے ہیں، اگر اس حال میں بھی ملے تو اللہ کے نبی نے فرمایا انہیں کھینچ کر قتل کر دو، انہیں کھینچ کر قتل کر دو۔ ان کا جرم کیا تھا؟ کیا انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا تھا؟ میں فرق بتانا چاہتا ہوں آپ حضرات کو کہ اللہ کے نبی نے آپ کی ذات پر پتھر برسانے والوں کو سے انتقام نہیں لیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے والوں سے انتقام نہیں لیا، لیکن جنہوں نے منصب نبوت کو داغدار کیا بحیثیت نبی، ایک ہے آپ کی حیثیت ہے محمد ابن عبداللہ، ایک آپ کی حیثیت ہے محمد الرسول اللہ، دو حیثیتیں ہیں۔ جنہوں نے منصب محمد الرسول اللہ پر انگلی اٹھائی، توہین کی، آپ کے منصب نبوت کی، منصب رسالت کی، مذاق اڑایا اسلام کا، مذاق اڑایا قرآن کا، محمد الرسول اللہ کا مذاق اڑایا بحیثیت محمد الرسول اللہ، یہ وہ مجرمین تھے جنہوں نے توہین کی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کے لیے اشعار پڑھا کرتے تھے، انہی میں سے ایک شخص تھا سعد ابن ابی سرح، اس کا نام لے کر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر یہ کعبۃ اللہ کو چمٹا ہوا بھی مل جائے تو اسے کھینچ کر قتل کر دو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دو چیزیں الگ الگ ہیں جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی ذات کو تکلیف پہنچانے والوں کو درگزر کر دیا، لیکن اسلام کی توہین کرنا، منصب نبوت کی توہین کرنا، منصب رسالت کی توہین کرنا یہ معاف نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سب نبیا، جو نبی کو گالی دے، نبی کی بے ادبی کرے، نبی کی گستاخی کرے، ہمارا مذہب اسلام اس کی سزا تجویز کرتا ہے کہ اگر اسلامی ملک ہو وہاں کیا سزا دی جائے گی؟ اس شخص کو جو نبی کی شان میں بے ادبی کرے، بدتمیزی کرے، گستاخی کرے اور ادنا درجے کی گستاخی کرے۔ حضور نے فرمایا فقتلوه، اسے قتل کر دو، اسے اس روئے زمین پر جینے کا کوئی حق نہیں ہے، اس روئے زمین پر جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بھی ایمان کا جز ہے، اور نبی کی بے ادبی کرنے والوں سے نفرت کرنا بھی یہ ایمان کا جز ہے۔ اگر نبی کی بے ادبی ہو اور اس دل پہ چوٹ نہ پڑے، یہ دل ایمان والا کہلانے کے لائق نہیں ہے، ایمان والا کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اس وقت جو طوفان ملک میں اٹھا ہوا ہے اور جو کچھ ہمارے نبی کی شان میں بے ادبی اور بدتمیزی اور گستاخی کی گئی ہے، اپنے دلوں کا جائزہ لو کہ آپ کے دل کو اس سے کتنی تکلیف پہنچی ہے، اس کا بھی جائزہ لو۔ چوٹ پڑی یا دل پہ نہیں پڑی؟
تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی اپنے ایمان کا جائزہ لو، نبی سے اپنے تعلق کا جائزہ لو، واقعی ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے یا زبان کا غلغلہ ہے؟ ایک ہوتی ہے باتیں حلق کے اوپر کی، ایک ہوتی ہے حلق کے نیچے کی۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کرنے والوں سے یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بے ادبی کرنے والوں کے لیے دل میں کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ ہاں، کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے، ہمیں اذیت پہنچائے، ہمیں نقصان پہنچائے، ہمارا مذہب ہمیں تعلیم دیتا ہے واعفو عمن ظلمک، جو تمہارے اوپر ظلم کرے، زیادتی کرے، تم اسے معاف کرو۔ سلمن قطعک واعفو عمن ظلمک، اسے تو معاف کیا جا سکتا ہے جو ظلم کرے، لیکن اسے معاف نہیں کیا جا سکتا جو نبی کی شان میں بے ادبی اور بدتمیزی کرے۔ کوئی نہیں ماننا چاہے نہ مانے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے کفر کرے، اختیار ہے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا لکم دینکم ولی دین، تمہارا طریقہ تمہیں مبارک، ہمارا طریقہ ہمیں مبارک، اور ہمارا قرآن ہمیں یہ حکم دیتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ نے فرمایا کسی کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، گالی مت دو کسی کے معبودوں کو، اللہ کے علاوہ یہ لوگ جس کو پکارتے ہیں انہیں گالی مت دو۔ کیوں نہیں دو؟ اللہ فرماتا ہے فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اگر تم ان کے معبودان باطل کو گالی دو گے تو وہ عداوت اور دشمنی اور ناواقفیت میں وہ اللہ کو گالی دیں گے۔ معبودان باطل کو گالی دینا سامنے والے کو اکسانا ہے، اس بات پر اسے بھڑکانا ہے، اور وہ بھڑکے گا تو وہ آپ کو گالی نہیں دے گا، آپ کے رب کو گالی دے گا۔ اسلام نے منع کیا ہے، اسلام نے منع کیا ہے۔ اسی لیے بہت سے نوجوان سوشل میڈیا پر یہ غلط کام کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر اس طرح کی بہت سی بدتمیزیاں کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر کتا ہمیں کاٹتا ہے تو کسی کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ پلٹ کر اس نے کتے کو کاٹا ہو۔ کسی کو دیکھا ہے آپ نے کہ کتا کاٹنے کے بعد غصے میں آدمی نے پلٹ کر کتے کو کاٹا ہو؟ پتلی چیز پر پتھر نہیں مارا کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اچھل کر آپ کے منہ پر آئے گی۔ اسی لیے بہت سے وہ نوجوان جو سوشل میڈیا پر بہت سے ایسے پوسٹ کرتے ہیں، ایسے تبصرے لکھتے ہیں جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا مذہب بدتمیزی نہیں سکھاتا، ہمارا مذہب بد اخلاقی نہیں سکھاتا، ہمارا مذہب بے ادبی نہیں سکھاتا، ہمارا مذہب تو ادب سکھاتا ہے، تعظیم سکھاتا ہے۔ ہمارا مذہب دوسرے مذاہب کو برا کہنے کی تعلیم بھی نہیں دیتا، لیکن ہمارا مذہب ہمیں اس بات کے لیے خاموش رہنے کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آبیل مار کہتے رہے۔ لہذا جب بھی نبی کی بے ادبی ہو، مسلمان کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ قابل برداشت نہیں ہے، لیکن جوش میں ہوش کو نہیں کھونا ہے، جوش میں ہوش کو کبھی نہیں کھونا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، بے وقوف کی زبان، بے وقوف کا دل منہ میں ہوتا ہے، عقل مند کی زبان دل میں ہوتی ہے۔ بے وقوف کا دل منہ میں ہوتا ہے اور عقل مند کی زبان دل میں ہوتی ہے۔ ملک میں قانون ہے، کبھی ہم کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا ہے، لیکن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے
ہم کو جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ کام ہم کو کرنا ہے، وہ کام ہم کو کرنا ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے ہمارے پاس کچھ پیپرات آئے تھے، امبیڈکر یونیورسٹی کے سلیبس کے کچھ پیپرات ہمارے پاس پہنچے، ایک نوجوان بچے نے پہنچایا۔ اس کے اندر 1857 سے لے کر 1947 تک، 1858 سے لے کر 1947 تک کی اسلامی تحریکیں اس ملک میں جو چلی ہیں اس کی تفصیلات ہے، اور اس کی تفصیل کون کون یہاں پر اسلامی تحریکات لے کر چلا ہے۔ افسوس کی بات ہے ارباب اقتدار پر بھی اور تعلیمی نگرانوں پر بھی کہ اس سلیبس کے اندر انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو کی تحریک کو مسلمانوں کی تحریک بتایا ہے، جبکہ سارے مسلمانوں نے اس کو خارج از اسلام قرار دیا ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے مسلمانوں کی نظر میں، لیکن دشمن ہے، ان کی سازشیں ہیں۔ آپ سوچ کے دیکھیے کہ جو بچے ایگزام دیں گے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تعریف لکھیں گے، لیکن ہم پچھلے 4-5 دن سے مستقل جو قانونی کوششیں ہو سکتی ہے وہ ساری قانونی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیشہ ہم میں سے کتنوں کا دل چاہا کہ یہ 2 بدتمیز جنہوں نے ہمارے نبی کی شان میں بے ادبی کی ہے، ہم میں سے کتنے لوگوں نے FIR کرایا جا کر؟ کتنوں نے کرایا؟ حالانکہ ہم میں سے ہر آدمی کو اختیار تھا، ہم نے کرایا ہے کام۔ صرف زبان سے افسوس کا اظہار ہمارا مشغلہ بن گیا، لیکن عملاً ہم جو کام کرنا ہے وہ کام کرنے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہی ہماری کمزوریاں ہیں جس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اگر ہم لے جا کر ایک فرد کوشش کرتا کہ مجھے کمپلین کرنا ہے، قانون جو اختیارات ہم کو دیا ہے، دستور میں جو گنجائشیں ہیں، ان گنجائشوں کا فائدہ اٹھا کر ہر آدمی لے جا کر اپنے اپنے علاقے کے پولیس اسٹیشن میں ان کے خلاف FIR درج کراتا، وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن زبانی بڑے بڑے باتیں کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ میرے بھائیوں، اس ملک میں صورتحال یکسر بدل رہی ہے، یکسر بدل رہی ہے۔ نہ مسجدیں محفوظ ہے، نہ مدرسے محفوظ ہے، نہ دینی تنظیمیں محفوظ ہے، نہ دینی تحریکیں محفوظ ہے، نہ دینی جماعتیں محفوظ ہے، لیکن ہماری غفلت پر بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ وہی ہمارا مزاج جو پہلے تھا سو اب بھی ہے، کوئی تبدیلی نہیں۔ لیکن یاد رکھے، جب آندھی یا طوفان آتا ہے تو وہاں پر دیکھا نہیں جاتا کون نیک ہے اور کون بد ہے، نہ وہ یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کس مسلک، کون کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی لیے چوکنا ہو کر جینا سیکھیے۔ چوکنا، عرصے حیات تنگ کرنے کی پوری سازش اس ملک میں چل رہی ہے۔ کب تک ہم غفلت کی زندگی جیتے رہیں گے؟ مسجدوں سے اپنے رشتوں کو مضبوط کریے، دینی تنظیموں، دینی تحریکوں سے وابستہ ہو جائیے، دینی جماعتوں سے وابستہ ہو جائیے، اپنی یونٹی کا مظاہرہ کریے، ورنہ کچھ نہیں ہے۔ 313 سے لرزتا تھا زمانہ، ہے آج کروڑوں غلامی کے حوالے، ہے کروڑوں غلامی کے حوالے ہیں۔ بہت سے لوگ بہت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھائی عرب ممالک نے کا ریاکشن آ گیا، عرب ممالک کا ریاکشن آ گیا۔ آپ کے ریاکشن سے کیا فرق پڑا وہ سوچئے۔ آج وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ معاملہ نبی کا ہے، لیکن کل آپ کے ساتھ وہ کھڑے نہیں ہوں گے۔ جب آپ کی کسی مسجد کا مسئلہ ہوگا، آپ کے کسی مدرسے کا مسئلہ ہوگا، آپ کی کسی جماعت کا مسئلہ ہوگا،
آپ کی کسی تحریک کا مسئلہ ہوگا، آپ کی کسی تنظیم کا مسئلہ ہوگا، تب وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم اس ملک میں 20 کروڑ 25 کروڑ کی تعداد میں ہماری آواز کو کیا حیثیت یہاں حاصل ہے؟ کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے تم ایک ہو تو بن سکتے ہو خورشید و مبین، تم ایک ہو تو بن سکتے ہو خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے ستاروں سے کیا بات کریں۔ آج ہماری صورتحال، ہم جماعتوں میں بٹے ہوئے، مسلکوں میں بٹے ہوئے، تنظیموں میں بٹے ہوئے، آج ہماری صورتحال ہے۔ تیری مسجد، میری مسجد، اس کی مسجد، اس کی مسجد، ہر مسلک کی مسجدیں الگ، ہر تحریک کی مسجدیں الگ، ہر جماعت کی مسجدیں الگ، اور ایک دوسری مسجد میں نہیں آتا، یہ اس مسجد میں نہیں جاتا۔ بعض جگہ تو بورڈ لگا دیے گئے فلاں جماعت فلاں مسلک کے لوگ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ دشمن خوب جانتا ہے، حکومتیں خوب جانتی ہے، حکومتیں خوب جانتی ہے یہ غبارہ ہے خالی، اس کے اندر ہوا ہے، کچھ نہیں۔ غبارہ چاہے کتنا بڑا پھوکا ہو، کس کام کا ہے وہ بیلون؟ اس کو تو ایک چھوٹا سا معصوم بچہ بھی پھوڑ دے سکتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، دلوں سے نفرتیں نکالو۔ ہر اس آدمی کے لیے جو مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، چاہے وہ ہماری جماعت کا نہ ہو، چاہے وہ ہمارے مسلک کا نہ ہو، کوئی بات نہیں۔ اسلام مسلکوں میں نہیں ہے، اسلام جماعتوں میں نہیں ہے، جماعتیں اسلام میں ہیں۔ اسلام مسلکوں میں نہیں ہے، مسلک اسلام کے اندر ہے۔ آج ہمیں اپنے دلوں میں وسعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر اس آدمی کا اکرام، احترام، ادب ہمارے دلوں میں ملحوظ ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو۔ کیوں؟ کلمہ گو ہے، مسلمان ہے۔ کافر ہونے کے آپ بھی قائل نہیں، ہم بھی قائل نہیں، تو پھر نفرت کس بات کی؟ میرے عزیز بھائیوں، حالات بہت بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ عرصہ حیات تنگ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور ہمارے سامنے دو راستے پیش کر رہے ہیں، اور یہی 1400 سال پہلے قرآن نے بھی کہا تھا، اور اس زمانے کے مشرکین نے بھی کہا تھا، والذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا۔ اس زمانے کے مشرکین نے کہا تھا کہ تمہارے سامنے دو راستے ہیں، ایک راستہ یہ ہے لنخرجنکم من ارضنا، تمہیں ہم ہماری زمین سے نکال دیں گے، کہ تم ہمارا علاقہ چھوڑ دو، ہماری زمین چھوڑ دو اور ہمارے علاقوں سے چلے جاؤ، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ ہمارے مذہب کو قبول کر لو۔ آج یہی دو راستے ہمارے سامنے بھی پیش کیے جا رہے ہیں، یہی دو چیزیں ہمارے سامنے بھی رکھ رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک حساس مسلمان بن کر جیو، ایک زندہ ضمیر مسلمان بن کر جیو۔ کب تک ایسے ہم جیئیں گے؟ نہ ہمارا کسی تنظیم سے تعلق، نہ ہمارا کسی تحریک سے تعلق، نہ ہمارا کسی جماعت سے تعلق، اور ہر جماعت کو برا بولنا ہمارا مزاج ہو گیا، جیسے کہ ہم کوئی فرشتے ہیں۔ ہر ایک کے خلاف بولیں گے، ہر ایک کے خلاف بولیں گے۔ اب کیا جنت میں آپ اکیلے جائیں گے؟ جنت آپ اکیلے کے لیے اللہ نے بنائی ہے؟ ساری دنیا غلط ہے، میں اکیلا صحیح ہوں۔ میرے بھائیوں، کب تک یہ کم ظرفی کے مظاہرے ہوتے رہیں گے؟ ہمارے اندر، ہماری صفوں میں اتحاد کی ضرورت ہے، تعلق کی ضرورت ہے، رشتوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مزاج کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کو اختلاف ہر زمانے میں رہا ہے، اور اختلاف ہمیشہ رہے گا۔ یہ جو مسالک ہیں، یہ جو جماعتیں ہیں، یہ اختلاف رہے گا، یہ آپ سے مجھ سے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن ہمیں ایک دوسرے کے ادب اور احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب